السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ جناب صدر محترم، معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، موضوع انتہائی آسان ہے، ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں دیکھیں اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے دنیا والو، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، اللہ نے جو بتا دیا وہ سچا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ انسان کو موت آنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے،
پھر میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اعمال کے مطابق جنت اور جہنم ملنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہے کہ نہیں؟ اس میں سے کوئی چیز غلط ہے، کوئی چیز جھوٹی ہے؟ تو اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، بالکل سچا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کہیں دنیا کی زندگی میں تم یہ نہ سمجھ لگو کہ یہی زندگی ہے، یہیں پہ رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں آنی ہے، کوئی میدان محشر نہیں ہے، قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں ہونا ہے، جنت نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم سے پہلے کتنے لوگ آئے جن کو یہی شبہ لگا ہوا تھا، جن کو یہی شک تھا، اور انہوں نے اسی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی دنیا کو برباد کر کے، اپنی آخرت کو برباد کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے میں مت پڑ جانا کہ اب جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ نے ایک لفظ سنا ہے دنیا، بولتے بھی ہیں سنتے بھی، علماء سے بھی سنا ہوگا، عوام سے بھی سنا ہوگا، ہم لوگ سنتے بھی ہیں اس لفظ کو اور بولتے بھی ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ دنیا کے معنی ہوتا کیا ہے؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے دنیا، اور اس دنیا کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے معنی ہوتا ہے قریب، پاس، اور حیات الدنیا قریب کی زندگی، پاس کی زندگی۔ حیات کے معنی زندگی، دنیا کے معنی پاس، تو پاس کی زندگی، قریب کی زندگی۔ اللہ نے آیت میں یہی فرمایا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی یعنی پاس کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب آپ غور کریں کہ پاس کی زندگی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک اور زندگی ہے جو اس کے بعد کی زندگی ہے، اس کے بعد بھی کوئی زندگی آنا ہے، یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر اگر لفظ دنیا کو دنیون سے مشتق مانیں گے تو دنیون کے معنی عربی میں ہوتا ہے حقیر چیز، کمتر چیز، حقیر چیز، ذلیل چیز کو دنیون بولا جاتا ہے عربی میں۔ اگر یہ دنیون سے دنیا بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں چھوٹی ہے، حقیر ہے، کمتر ہے۔ تو دنیا قریب کی زندگی یعنی اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور دنیا اگر دنیوں سے مانیں گے تو اس کے معنی حقیر، ذلیل، کمزور، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی چیز ہے جو آخرت ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا حقیر ہے۔ تو لفظ دنیا پر اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔ آج مسئلہ حل ہو گیا دنیا کا کہ دنیا کے معنی کیا ہوتا ہے۔ چلیے پھر سے دیکھتے ہیں آیت کو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی کے اندر پڑھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات
خلق الازواج جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، خلق الازواج کلھا جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر دن کا جوڑا رات، مرد کا جوڑا عورت، جانوروں میں دیکھ لیں آپ تب بھی آپ کو جوڑے ملیں گے، ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ ما تنبت الارض، انسانوں میں سے ہی نہیں، جانوروں میں سے ہی نہیں، بلکہ زمین سے جو پیڑ پودے اگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مما تنبت الارض، ہم نے اس پیڑ پودوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، پیڑ پودوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس چیز کا بھی جوڑا بنایا جس کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے، تمہیں جس کا علم نہیں ہے، تم جس کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہو اور اس دنیا کا کوئی جوڑا نہ بنایا ہو؟ دنیا کے اندر رہنے والی چیزوں کا اللہ نے جوڑا بنا دیا ہو، لیکن دنیا کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جوڑا بھی بنایا، اور اس دنیا کا جو جوڑا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ دنیا کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اور اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اور آخرت جانتے ہیں ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ آخرت کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، انکار تو کرنا چھوڑو، شک بھی کر لے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور ایک انسان کی شکل میں آئے۔ حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آئے، کس کی شکل میں؟ ایک انسان کی شکل میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور کئی سوال حضرت جبریل امین نے کیے۔ بہت لمبی حدیث ہے، کئی سوال کیے، لیکن اس میں سے جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبریل امین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس نے جو رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور 5ویں نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ ہاں مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملنے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی ایک دن ایسا آنے والا ہے، کوئی قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے، والیوم الآخر عدل و انصاف کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، والیوم الآخر 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اچھا 6 نمبر پر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ 6 چیزیں بیان فرمائیں۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ بتا دیا۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے عقیدے کے اندر شامل ہے، کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ شک کریں گے ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ 6 چیزیں ہیں۔ آپ اگر شک کریں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں تو آپ مسلمان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ نہیں،
آپ ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ فرشتے تو ہیں لیکن اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، آپ مسلمان رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے رسولوں پر اگر آپ شک کرنے لگ جائیں تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر اگر آپ شک کریں تب بھی آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ کون سا دن؟ آخرت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، او لوگو ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے لوٹا دیا جائے گا، تم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یومن کہا، یعنی کوئی دن ایسا آنے والا ہے جس دن انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ ہمارے دنوں کے اندر بھی تو، ہماری زندگی کے اندر بھی تو دن آتے ہیں، کبھی سنیچر کا دن، کبھی اتوار کا دن، کبھی سوموار اور منگل کا دن، کبھی بدھ اور جمعرات کا دن، لیکن یہ وہ دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کوئی اور دن ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، وہ تو کوئی اور دن ہوگا، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے سارے کے سارے لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا۔ کون سا دن ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگوں دنیا کے اندر ہے کہ غفلت کا شکار نہ ہو جانا، یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو تمہیں ٹریننگ کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا تو امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا تو تمہیں تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اصل زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ تمہاری اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی تمہاری صرف اور صرف تربیت کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، تیاری کے لیے ہے۔ ہم نے اسی کو سب کو سمجھ لیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے جتنی مخلوق بھی پیدا کی ہے سب کو ختم ہو جانا ہے، سب کو مر جانا ہے، اسی طریقے سے زندگی بھی مر جائے گی اور موت بھی مر جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور پھر ختم ہوئے۔ زندگیاں بھی دیکھی ہیں ہم نے، موت بھی دیکھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ اذا کان یوم القیامت اتی بالموت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یوتا بالموت، موت کو لایا جائے گا کہیئت کبش املہا۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ ایک دمبے کی شکل میں، ایک مینڈھے کی شکل میں، کہیئت کبش املہا، جو چتکبرے شکل میں ہوگا۔ چتکبرہ جانتے ہیں نا، جس کا تھوڑا حصہ کالا ہو تھوڑا حصہ سفید ہو، ایسے جانور کو چتکبرہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہیئت کبش املہا، موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے اگر موت کو دمبے کی شکل میں لانا ہی تھا تو کالی شکل میں بھی لایا جا سکتا تھا، سفید شکل میں بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ ڈبل شکل میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ دو کلر میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ دمبے کو کالا اور سفید چتکبرے کی شکل میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ جانتے ہیں آپ یہ چتکبرہ کیوں آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، یہ جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ تو کالے شکل والے بھی ہوں گے اور گوری شکل والے بھی ہوں گے، سفید شکل والے بھی ہوں گے، دونوں کو لایا جائے گا۔ تو دمبا بھی کیسا لایا گیا؟ کالا اور سفید، دو طریقے کا لایا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو لے کر آئیں گے، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اس دمبے کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ و یا اہل النار، اے جنتیوں اور اے جہنمیوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی بھی اپنے بالا خانوں سے دیکھنے لگیں گے اور جہنمی بھی جہنم سے دیکھنے لگیں گے، اور آواز لگائی جائے گی، ہل تعرفون ھذا، او جنتیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہل تعرفون ھذا، اور اے جہنمیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ آواز آئے گی، نعم ھذا الموت، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، یہ موت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُذْبَحُ، اور پھر اس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد میں آواز لگائی جائے گی، یا اہل الجنت خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو، اب تمہیں موت نہیں آنی ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہو، اب تمہیں موت نہیں آنی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ اس نعمتوں والی جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے رہنا ہے، اب یہاں مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آنی ہے۔ اور جہنمی سن کر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، لیکن یہ کیا کر دیا گیا، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو موت کو بھی موت آنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تمہارا امتحان لے لے۔ اس لیے دنیا کو دار الامتحان کہا جاتا ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں ہر انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، ایکم احسن عملا، کہ کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون احسن عمل کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ زندگی اس لیے ملی ہوئی ہے، ایسے ہی نہیں ملی کہ آپ کو بس زندگی دے دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جس جگہ پر امتحان ہوتا ہے وہاں رزلٹ نہیں ملتا، اور جب امتحان ہوتا ہے رزلٹ اس کے بعد میں آتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا بھی اصول ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے اس امتحان کا رزلٹ بھی ملے گا، ہمارے اس امتحان کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے ہمارے پاس میں آتا ہے۔ کیا عمل کر کے لے کر جاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عمل تو کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر عمل بھی کر رہے ہیں اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے احسن عملہ کہہ کر یہ قید لگا دی گئی کہ عمل بھی کرنا اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ ورنہ آپ دیکھیں لوگوں کو کتنی کتنی محنتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے کام دین کے اندر نکال رکھے ہیں دین کے نام پر، جس کا شریعت کے اندر دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے،
तस्ला नारन हामिया, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा तो उठाकर उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। किन लोगों को? जो अमल करके थक गए होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने अमल तो किया होगा लेकिन उनका अमल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखिए, अमल भी करिए और वो अमल कीजिए जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी हमने इसलिए दी है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है ताकि हम तुम्हें जांच लें, तुम्हें परख लें, तुम्हारा इम्तहान ले लें। मुसलमानों, ये दुनिया इम्तहान की जगह है, यहाँ पर हमारा इम्तहान चल रहा है। जैसा लिख कर जाओगे वैसे नंबर अल्लाह ताला की यहाँ हासिल कर लोगे। कोई फेल होगा, कोई पास होगा, कोई अच्छे नंबरों से पास आएगा, कोई अच्छे ग्रेड से पास आएगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और जिसने कुछ नहीं लिखा होगा, जिसकी कॉपी खाली होगी, वो अल्लाह ताला से जाकर कहे नहीं परवरदिगार मुझे तो चाहिए, मुझे तो इनाम चाहिए, मुझे तो गिफ्ट चाहिए, मुझे तो अच्छे नंबर चाहिए। कोई बच्चा इम्तिहान में कुछ ना लिखे, कॉपी खाली लिखकर जमा करके चला आए कि ये लो, ये पकड़ो, और फिर बाद में आकर वो कहे कि मुझे फेल कर दिया गया, मुझे अच्छा नंबर नहीं दिया गया। तो ये इम्तिहान लेने वाले की गलती नहीं, इम्तिहान देने वाले की गलती है। ये दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए बनी है। अल्लाह फरमा रहा है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ओ लोगों, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? अल्लाह के बयान फरमा रहा है सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। फिर हर नफ्स को उसने जो भी किया होगा पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। एक बात पूछूं आप लोगों से, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कुरान करीम की पहली आयत करीमा कौन सी है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मजमे के अंदर तकरीबन आधे लोग तो बता देंगे कि कुरान करीम के अंदर पहली आयत करीमा कौन सी है जो नाज़िल हुई। कोई बता सकता है? जी हाँ बताइए, डरिए मत बिल्कुल, मैं थोड़ी इम्तहान ले रहा हूँ। हाँ मुझसे क्यों घबराए? ठीक है, बहुत अच्छा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहली आयत करीमा है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। लेकिन मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि कुरान करीम की आखिरी आयत करीमा बताओ जो प्यारे नबी पर नाज़िल हुई, फिर उसके बाद कुरान नाज़िल होना ही बंद हो गया, उसके बाद कुरान करीम की कोई आयत ही नाज़िल नहीं हुई, कोई सूरत ही नाज़िल नहीं हुई, तब अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कौन सी आयत हो सकती है कि इसके बाद में कुरान करीम की कोई आयत ही नाज़िल नहीं हुई। मैं बताता हूँ, ये वही आयत करीमा है जिसको मैंने अभी पढ़ा। कौन सी? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ये आखिरी आयत करीमा है कुरान करीम की नाजिल होने के एतबार से। इसके बाद कुरान करीम नाजिल होना बंद हो गया। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। गौर करने की बात है, कुरान करीम की आखिरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने आखिरत का जिक्र फरमाया है ताकि इंसान सोच ले कि मरने के बाद उसको अल्लाह ही के पास में जाना है, हिसाब किताब उसका होना है। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया के अंदर करके आए होगे। अल्लाह कैसे पूरा पूरा बदला होगा? कोई चीज छूट जाएगी, कोई बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज ऐसी तो ना होगी अल्लाह छूट जाए। फरमाया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की हो बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। जर्रा जानते हैं आप? जर्रा, देखिए जर्रा अरबी लफ्ज है। फमन यामल मिस्काला
ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ عربی لفظ ہے، لیکن میں نے ذرے کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، ذرے کو ذرہ ہی بولا، لیکن آپ لوگ سارے سمجھ گئے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو سمجھانے کے لیے الفاظ ایسا استعمال کیا کہ ترجمہ نہ بھی کرو تب بھی آپ سمجھ جائیں۔ اور کیسے سمجھو گے میرے بھائی، اور کیسے سمجھ میں آئے؟ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو، ماؤں بہنوں کو دیکھو، اس زندگی کو سب کو سمجھے ہوئے، کھیل کود سارا سب کچھ اسی زندگی کے اندر، نیک اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں، آخرت ہمارے دھیان میں نہیں، سب اپنے اپنے نشے میں چور نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اس زندگی کے بارے میں جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ آپ نے کھیل بھی کھیلے ہوں گے، تماشے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، موبائل پر گیم کھیلا ہوگا، ایک اسٹیج پار کر لو دوسری اسٹیج آ جاتی ہے، دوسری اسٹیج پار کرو تیسری اسٹیج آ جاتی ہے، اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لکھا جاتا ہے گیم اوور، کھیل ختم۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی کھیل ہے، اور تماشے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تماشا دکھانے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک ناٹک دکھاتے ہیں، کوئی اس میں بادشاہ بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی چور بن گیا، کوئی سپاہی بن گیا، یہی کرتے ہیں نا تماشا دکھانے والے۔ لیکن جب ان کے 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا تماشا ختم ہوتا ہے تو پھر سارے کے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے کسی کو وکیل بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، سب کے الگ الگ کیریکٹر ہیں۔ لیکن جب یہ کھیل ختم ہوگا، جب یہ تماشا ختم ہوگا تو اللہ کے یہاں سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، نہ وہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ انجینئر ہوگا، نہ وزیر ہوگا، نہ امیر ہوگا، نہ بادشاہ ہوگا، نہ شہزادہ ہوگا، نہ راجہ، نہ رانی، نہ کچھ نہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہا ہے، اور جب آخرت کی زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے۔ اس کو کھیل تماشا نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بتا دیا گیا۔ آخرت کے لیے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، وہ جانتے تھے دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ مکہ کا بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اتنا مالدار ہے کہ جو خوشبو لگا کر وہ چلا کرتا ہے، بعد میں جب کوئی وہاں سے دوسرا آدمی نکلتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہوگا، کیونکہ مکہ کے اندر ان سے زیادہ اتنی قیمتی خوشبو کوئی دوسرا لگاتا ہی نہیں ہے۔ کپڑے ایک بار پہن لیتے ہیں تو دوبارہ سے ان کپڑوں کو اپنے بدن کے اوپر نہیں ڈالتے، پھر ان کو خیرات کر دیا جاتا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اتنے مالدار، کون نوجوان نہیں چاہتا کہ وہ خوبصورت لگے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ مالدار ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ سماج میں اس کی عزت بن جائے؟ ان کے پاس تینوں چیزیں، لیکن اسلام نہیں لائی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ پیارے نبی کے پاس میں آئے اور کانوں سے آواز چکرائی،
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہب، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اور سے سننا، وزینت، اور زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی کے پاس آئے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہی مصعب بن عمیر بدن کے اوپر ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اور چادر بھی پرانی سی ہو گئی ہے، چادر بھی پرانی سی ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے چادر پھٹ رہی ہے، اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او لوگوں دیکھو اس نوجوان کو، یہ وہی نوجوان ہے جو ایک مرتبہ ایک کپڑا پہن لیتا تھا، پھر ساری زندگی اس کپڑے کو اپنے بدن پہ نہیں ڈالا کرتا تھا، نہیں پہنا کرتا تھا، لیکن کب تک؟ جب دنیا ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے، یہ دنیا تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے۔ آج میرے اس نوجوان کو دیکھو، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے۔ تو مسئلہ تو آخرت کا ہے نا، دنیا میں خوب اچھے کپڑے پہن کر گئے اللہ کیا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دو، تو کیا بنا؟ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ بھی میدان احد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کی طرف سے تیر و تلوار آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کیا، اور جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو دونوں بازوؤں سے منہ سے پکڑ لیا، لیکن مشرکین مکہ نے پورا زور لگا کر حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہو کر زمین پر گرے، جنگ ختم ہو گئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو قبر کے اندر دفن کرنے کی باری آئی، ان کو کفن دیا جا رہا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو کفن دیا جا رہا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو ان غطی بہا راسہ بدت رجلاہ وان غطی رجلاہ بدا راسہ، جب پیروں کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اور جب سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ دوڑے دوڑے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کی کفن کی چادر چھوٹی پڑ گئی ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس کو رکھ دو، اور ایسے ہی میرے صحابی کو دفن کر دو۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، میرے بھائیو اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ یہ تو ملی ہے ہمیں تیاری کرنے کے لیے، آپ اس کو کیسے گنواتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر۔ آج ہمیں دیکھو، ہماری ساری کوشش دنیا، ہمارا چلنا دنیا، ہمارا اوڑھنا دنیا، ہمارا بچھونا دنیا، ہمارا آنا دنیا، ہمارا جانا دنیا، سب کچھ دنیا۔ آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں، آخرت تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ مسلمانوں، یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے آج سے کتنے دن پہلے الحمدللہ کہا تھا، کتنے دن پہلے لا الہ الا اللہ کہا تھا، کتنے دن پہلے انہوں نے سبحان اللہ کہا تھا۔ سب کچھ دنیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اضطجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، حضرت عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سے اٹھ گئے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، پہلے گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی، گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی اور خوب شوق سے لوگ چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں گھروں کے اندر سے چٹائیاں بھی غائب ہو گئی، اور ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم کتنا ٹائم پہلے یا کب ہم چٹائی پر بیٹھے تھے۔ لوگ بھول گئے چٹائی کیا چیز ہوتی ہے، اور پیارے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چٹائی کوئی گدا نہیں ہے نرم نازک جس کے اوپر لیٹا جائے، جس کے اوپر آرام کیا جائے۔ چٹائی چٹائی، اور چٹائی تھی بھی کس چیز کی؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کھجور کی جو پتلی والی شاخیں ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی تھی، جس میں کھجور لگتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پتلی پتلی سی شاخیں ہوتی ہیں، اس میں اس کی بنی ہوئی تھی، اس کے تنکے اس کے تھے۔ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو پیارے نبی کے پہلو پر اس چٹائی کے نشان بن گئے، اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اپنے اپنے محلوں کے اندر نرم نازک بستر کے اوپر سوئیں، اور آپ کائنات میں جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہو وہ کھجور کی چٹائی پر لیٹا ہوا ہو، اور جس کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہو۔ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے، لو کنت آذنتنا ففرشنا لکا، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین بستر بنوا دیں، ایک بہترین گدا بنوا دیں، ایک بہترین نرم و نازک بستر بنوا دیں۔ اللہ کے نبی مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے۔ پیارے نبی کا جواب سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی والی دنیا، اے عمر مالی والی دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ انداز دیکھ رہے ہیں آپ بولنے کا پیارے نبی کا، مالی والی دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ انما یعنی میرے اور دنیا کا کیا جوڑ؟ انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال تو دنیا میں اس انسان کی طرح ہے جو سفر کرتا ہوا جا رہا ہو، راستے میں کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک جائے، لیٹ جائے، ثم راح وترکها، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور چلا جائے۔ میری مثال تو سوار کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے، سواری کر رہا ہے، مسافر ہے، اور لیٹا کہاں؟ پیڑ کے نیچے لیٹا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آرام کرے ہوٹل میں جا کر۔ ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، اگر ہمارا بزنس ٹرپ ہوتا ہے، بزنس کرنے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوٹل تلاش کرتے ہیں، ہوٹل کہاں ملے گا، اور پھر ہوٹل بھی وہ دیکھتے ہیں جس میں آرام زیادہ ہو۔ جیسے گھر پہ اے سی لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی اے سی ہو، جیسے گھر پہ گیزر لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی گیزر ہو، جیسے گھر کے اوپر نرم نازک گدے بچھے ہوئے ہیں ایسے ہوٹل کے کمرے میں بھی گدا، یعنی پوری فیلنگ گھر والی آنا چاہیے۔ جیسے گھر پہ رہتے ہیں مزے سے، ویسے یہاں پر بھی مزہ آنا چاہیے۔ تو ہم جاتے بھی ہیں تو ہوٹل بھی بڑھیا والا ڈھونڈتے ہیں، اور زیادہ وی آئی پی ہوٹل میں چلے جاؤ تو اوپر سے کوٹ پہننے کو ملتا ہے، نیچے چپلیں پہننے کو ملتی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مسافر بھی ہو تو پیڑ کے نیچے لیٹنے والا مسافر، وہ نہیں جو بہترین بہترین ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرے۔ ثم راح وترکها، اور اس کے بعد میں وہ اٹھے اور پھر وہاں سے چلا جائے، یعنی اتنی دیر کے لیے۔ آپ اندازہ کریں یہ ہماری زندگی ہے، ہم یہاں اتنی ہی دیر کے لیے آئے، اتنی دیر کی مہلت ملی ہے ہمیں اور آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زندگی کو قیمتی سمجھو، اس زندگی کو مولت سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، یا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ غنیمت جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو سامنے والی فوج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جائے اپنا سامان چھوڑ کر، تو جیتنے والی فوج کو جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ دونوں فوجیں سامنے کھڑی ہیں لیکن یہ فوج لڑی نہیں ہے، لڑنی نہیں ہے، اور بنا لڑے ڈر کی وجہ سے مال چھوڑ کر اپنا چلی جائے تو جیتنے والی فوج کو بنا لڑے جو مال ملے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور مال فے 2 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے نا، یہ مال غنیمت تو نہیں ہے۔ جو اغتنم کا لفظ آیا غنیمت سمجھو، تو یہ مال غنیمت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی سے لڑ کے نہیں لی، ہم نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی دے دی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مال غنیمت کے طور پہ نہیں، مال فے کے طور پر آپ کو ملی، یعنی بنا کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ کو یہ مل گئی، تو یہ مال فے ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤ، یہ اغتنم کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں غنمن کے معنی بکری ہوتا ہے۔ جو پڑھنے والے عربی پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، عربی زبان میں غنمن کے معنی ہوتا ہے بکری۔ اچھا، کوئی آدمی بکری کو جب چراتا ہے، لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، تو کتنا دھیان رکھتا ہے بکریوں کا، کسی دوسرے کے کھیت میں نہ گھس جائے، کہیں بھیڑیا نہ لے جائے، کسی کا نقصان نہ کر دے، پانی میں ڈوب نہ جائے، لڑنے سے سینگ نہ ٹوٹ جائے، پیر میں چوٹ نہ لگ جائے، پورا دھیان بکریوں کا رکھتا ہے، ورنہ بکری کو نقصان ہو جائے۔ تو جو یہ پورا دھیان رکھے ہوا ہے، ایسے ہی اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایسے ہی تمہیں دھیان رکھنا ہے، پورے طریقے سے چاقو چوبند رہنا ہے۔ جیسے بکریوں کا چرواہا بکریوں کے تعلق سے چاقو چوبند رہتا ہے، ایسے ہی تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ایسے ہی سمجھو اور ایسے ہی قدر کرو۔ ابھی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اغتنم کا لفظ حدیث کے شروع میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ وہ 5 چیزیں کون سی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ مسلمانوں، یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، نوجوانوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ شبابک قبل حرمک، ان بزرگوں سے، ان بوڑھوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ آپ جانتے ہیں جو کام آپ جوانی کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بولو، کر سکتے ہو؟ جو کام آپ جوانی کے دنوں میں طاقت کے کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جتنے گھنٹے کام آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنے بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو جتنی محنت آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنی محنت آپ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو عبادتیں آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جی، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ ہاں، تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے لمبی نمازیں پڑھنے کا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا من ہو رہا ہے لمبا قیام کرنے کا، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا من ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا، آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا من ہو رہا ہے قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کا، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا، اب آپ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں لمبی نمازیں پڑھیں، لیکن آپ کا بڑھاپا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ کی طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ
तहज्जुद की नमाजें भी लंबी लंबी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी आपको बुढ़ापा आपका साथ नहीं दे रहा है। अब आप इबादतें करना भी चाहते हैं तो आपकी सेहत, आपकी ताकत आपका साथ नहीं दे रही है। तो जवानी के दिनों में जो इबादतें हो सकती हैं वो बुढ़ापे में तो नहीं हो सकती। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में खबर पहुंची, अल्लाह के नबी आपके एक सहाबी हैं जो पूरी रात में खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया उनको बुलाओ। गौर से सुनो नौजवानों, अब्दुल्ला इब्न अमर को बुलाया। प्यारे नबी ने उनसे पूछा, मुझे ये बात मालूम हुई है कि तुम पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हो, कुरान करीम की तिलावत करते रहते हो। कहा अल्लाह के नबी। प्यारे नबी ने फरमाया कुरान कितने दिन में ख़त्म करते हो? कहा अल्लाह के नबी 24 घंटे के अंदर कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया ऐ मेरे साहबी, 1 महीने में 1 कुरान मुकम्मल किया करो, 1 कुरान पढ़ा करो, 1 कुरान ख़त्म किया करो। साहबी रसूल का जवाब सुनो, अल्लाह के नबी मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरे बदन के अंदर ताकत मौजूद है। अल्लाह के नबी मैं इससे जल्दी भी कुरान को पढ़ सकता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया तो ठीक है, 20 दिन के अंदर 1 कुरान ख़त्म कर लिया करो, 20 दिन के अंदर 1 कुरान मुकम्मल कर लिया करो। साहबी रसूल का जवाब सुनो, कहा अल्लाह के नबी मैं जवान हूँ, मुझे अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लेने दीजिए, मैं ताकतवर हूँ, मुझे अपनी ताकत का फ़ायदा उठा लेने दीजिए। अल्लाह के नबी मैं तो 20 दिन से भी जल्दी कुरान खत्म कर सकता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया तो ठीक है, 10 दिन के अंदर कुरान मुकम्मल कर लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर ताकत है, मैं जवान हूँ, मुझे मेरी ताकत का फायदा उठाने दीजिए, मैं 10 दिन से भी जल्दी कुरान मुकम्मल कर सकता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, 7 दिन में कुरान मुकम्मल किया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं इससे जल्दी भी कुरान मुकम्मल कर सकता हूँ, कुरान पढ़ सकता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया तो ठीक है, 3 दिन के अंदर कुरान मुकम्मल कर लिया करो। अल्लाह के नबी मैं इससे भी जल्दी कुरान मुकम्मल कर सकता हूँ, इससे जल्दी भी कुरान खत्म कर सकता हूँ, इससे जल्दी भी मैं कुरान पढ़ सकता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, 3 दिन से पहले मैं तुम्हें कुरान खत्म करने की इजाजत नहीं देता। तो क्या थे ये? जवान थे, ताकतवर थे। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा रोजे कैसे रखते हो? अल्लाह के नबी नफली रोजे खूब रखता हूँ, बदन में ताकत है, जवान हूँ। कैसे रखते हो? अल्लाह के नबी रखता हूँ तो रखता ही चला जाता हूँ, लगातार रोजे रखता चला जाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना रखा करो, बल्कि एक काम करो, महीने में 3 रोजे रख लिया करो। नौजवानों गौर से सुनना, कहा महीने में 3 रोजे रख लिया करो। अल्लाह के नबी बदन में बड़ी ताकत है, जवान हो, अल्लाह के नबी थोड़ा और बढ़ा दीजिए। प्यारे नबी ने फरमाया तो ठीक है, महीने में 3 रोजे रखो और हर सोमवार और जुमरात को भी रोजे रख लिया करो। अल्लाह के नबी ये मैं कर सकता हूँ, मेरे बदन के अंदर तो इससे भी ज्यादा ताकत है। अल्लाह के नबी रोजों की तादाद और बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया 15 दिन रोजे रखो, 15 दिन रोजे ना रखा करो। अल्लाह के नबी इससे ज्यादा भी रख सकता हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूँ, 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन रोजा छोड़ दो, फिर 1 दिन रोजा रखो, फिर 1 दिन रोजा छोड़ दिया करो। इस तरीके से रोजे रखो, इससे ज्यादा रोजे रखने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। तो जवानी के दिन जो होते हैं ना, वो इबादत के होते हैं। साहबी रसूल जवान थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझा दिया। अब यही साहबी रसूल बयान करते हैं, कहने लगे वो लोगों, उस वक्त मैं जवान था जब नबी ने मुझसे कहा था कि 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कुरान पढ़ा करो और महीने में 3 रोजे और हफ्ते के अंदर 2 दिन रोजे रखा करो। लेकिन उस वक्त मैं बढ़वाता रहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता रहा बदन में ताकत है। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नबी ने जो तरीका मुझे बताया था, आज उस तरीके के ऊपर चलना मेरा मुश्किल है। काश मैंने उस वक्त नबी की बात को मान कर वही रहने दिया होता और मैंने ये रमजान रोजे की और इसी तरीके से कुरान पढ़ने की तादाद को ना बढ़वाया होता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे रखने में परेशानी होती है, पढ़ने में भी परेशानी होती है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको कि जो काम आप जवानी में कर सकते हैं वो काम आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते।
शबाबका क़ब्ल हरमिका, अल्लाह ने आज जवानी दी है, इसकी कदर कर लो, इसको गनीमत जानो, अल्लाह की इबादत में लगाओ। दूसरी चीज प्यारे नबी ने फरमाई वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, और अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, बीमारी आने से पहले, बीमार हो जाने से पहले गनीमत जानो। क्या आपने देखा नहीं, एक आदमी सुबह के वक्त में ठीक है, शाम को उसको बुखार आ गया, एक आदमी शाम के वक्त में ठीक है, सुबह उठा तो बीमार है, एक आदमी सुबह के वक्त में घर से बाहर निकला और दोपहर के वक्त में जब वो आया तो उसकी तबीयत खराब है। क्या आपने देखा नहीं, क्या आप जानते नहीं, क्या आप ऐसे लोगों से कभी मिले नहीं, या आपके ऊपर इस तरीके का मौका नहीं आया? प्यारे नबी फरमाते वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। और कभी कभी बीमारियां ऐसी भी आ जाती हैं जो ला इलाज बीमारियां होती हैं। कभी तो इंसान सही हो जाता है और कभी ला इलाज बीमारियां होती है, कितनी भी दवा करा ले लेकिन सही होने का नाम ही नहीं। अब ये इंसान सोच रहा है काश मेरी तबीयत सही होती तो पूरा मोहल्ला रोजे शहर में भी आज रोजा रख लेता, सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में जाके जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए और मैं यहाँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ अपने दिनों को गिन रहा हूँ। मेरी बीमारी ऐसी है कि मुंह के ऊपर वेंटिलेटर और मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ है, आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, लाइलाज बीमारी है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है अरे इसके अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि ये उठकर खुद से वुजू बना ले, खुद से ये नमाज पढ़ने के लिए चला जाए, खुद से पेशाब करने के लिए, पाखाना करने के लिए चला जाए। इसकी बीमारी तो ऐसी हो गई है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे नौजवानों, कौन सी बीमारी का तुम इंतजार कर रहे हो? अपनी सेहत को गनीमत जानो, अल्लाह ताला ने आज तुम्हें मौका दिया है। वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई बीमारी घेर ले। हल्की फुल्की बीमारी होती है, आदमी की हालत खराब हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूं। यहाँ फायदा नहीं हुआ तो शहर में दिखाने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा चेकअप कराओ तो उसमें लगे हुए हैं, ना नमाज ना रोजा, सब कुछ डॉक्टर के यहाँ गुजर रहा है, अस्पतालों में गुजर रहा है। वसिहतका क़ब्ल सक़मिका। तीसरी चीज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वग़िनाअका क़ब्ल फ़क़रिका, और अपनी मालदारी को, अपनी अमीरी को, अल्लाह ताला ने आज जो भी माल दिया है, दौलत दी है, मेरी माओ बहनों तुम भी जरा गौर से सुनना, माल खर्च करने के मामले में औरतें बड़ी कंजूस हुआ करती हैं। और ये भी हकीकत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर भी देखा है, ये भी हकीकत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जन्नत के अंदर झांका तो मुझे गरीब सबसे ज्यादा नजर आए, और मैंने जहन्नम के अंदर देखा तो औरतें मुझे सबसे ज्यादा नजर आई। ये भी हकीकत है, ये गरीब जन्नत में ज्यादा जाएंगे और औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। और कंजूस भी बातें होती हैं माल दौलत खर्च करने में। प्यारे नबी फरमाते, तीसरी चीज आपने बयान फरमाई, क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वग़िनाअका क़ब्ल फ़क़रिका, अपनी अमीरी को, अपनी मालदारी को, जो तुम्हारे पास में मालो दौलत है, अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें दिया है, फकीर हो जाने से पहले, क्या तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते? क्या तुमने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा जिनके पास में बहुत ज्यादा मालो दौलत हुआ करता था, आज बेचारे चप्पलें चटकाते हुए रोटी के मोहताज हैं, इधर से उधर चक्कर लगाते फिर रहे हैं? क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके बाप दादा बड़े मालदार हुआ करते थे, उनकी औलादें रिक्शा चला रही हैं? क्या तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो जो बड़े अमीर हुआ करते थे, बाहर शहरों में जाकर मजदूरियां कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? वग़िनाअका क़ब्ल फ़क़रिका, और अपनी अमीरी को गनीमत जानो, इसकी कदर करो। आज अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है
تو اللہ کی راہ میں مالی عبادت کر کے اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کر لو. حج کرنے کے لیے جاؤ, عمرہ کرنے کے لیے جاؤ, مسجدوں میں دو, مدرسوں میں دو, یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو, غریبوں کو اللہ کے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہاں پہ خرچ کرو. کیونکہ قیامت کے دن سوال تو یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا ہے, یہ سوال بھی ہوگا. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کی قدر کر لو اپنی فقیری آنے سے پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر زلزلے آئے, وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے, وہ خبریں سنی ہوں گی آپ نے. میں نے پڑھا تھا ایک نوجوان نے لکھا کہ میں ایک آدمی کے گھر پہ کرائے پر رہتا تھا, ایک آدمی کے گھر پہ کرائے پر رہتا تھا. میرے پاس میں پیسہ نہیں تھا کرایہ دینے کے لیے. 3 دن پہلے مجھے میرے مالک نے گھر سے نکال دیا. 3 دن پہلے مجھے میرے مالک نے گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد زلزلہ آیا. غور سے سنیے, اس کے بعد زلزلہ آیا اور آج حالت یہ ہے کہ میں اور اس مکان کا مالک دونوں ایک ہی کیمپ کے نیچے, ایک ہی ٹینٹ کے نیچے رہے. آپ نے نہیں دیکھا ایسے ایسے لوگوں کے فوٹو, ایسے ایسے لوگوں کی ویڈیو. روٹی کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے. کون؟ وہی جو 40 سیکنڈ کے زلزلے سے پہلے کئی ویڈیو کے مالک تھے, آج اپنی جان بچانے کے لیے, روٹی حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں کس کا انتظار ہے؟ کب تک چلی ہے یہ دولت اور کس کے پاس ہمیشہ رہی ہے یہ دولت؟ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, پیارے نبی فرماتے ہیں اپنی امیری کو, مالداری کو اگر اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو. بھئی عبادت تو کئی طریقے کی ہوتی ہے, جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے, مالی عبادت بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ دو, صدقہ کرو, خیرات کرو. تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. چوتھی چیز پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اور اپنے فراغت کے ٹائم کو, اپنے خالی ٹائم کو قدر کرو, غنیمت جانو. قبل شغل کا, اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ, تمہیں ٹائم نہ ملے, تم بزی ہو جاؤ. اس کو 2 طریقے سے سمجھتے ہیں. پہلا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آدمی خالی ہے, اذان ہو رہی ہے, خالی بیٹھا ہوا ہے, اذان ہو رہی ہے پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. اذان ہو رہی ہے, گھر پہ بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا ہے. اذان ہو رہی ہے, دوستوں کے پاس میں بیٹھا ہے, موبائل چلا رہا ہے. ٹائم ہے پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. پھر اسی انسان کے ساتھ میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کاروبار میں بزی ہو گیا, کاروبار کے اندر پھنس گیا. اب جمعے کا دن ہے اور یہ صاحب سفر کر رہے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کاش میرے پاس میں اتنا ٹائم ہوتا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ لیتا, لیکن اس کو اب کوئی ٹائم نہیں ہے. اللہ کے بندے, جب تیرے پاس میں ٹائم تھا تو تو نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ جب تیرے پاس میں ٹائم تھا تو نے کون سا دھیان رکھا تھا؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. کبھی کبھی انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 جمعے اس کے نکل جاتے ہیں, اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, اتنا بزی ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز, جب آپ کے پاس میں ٹائم ہے آپ اس کی قدر کرو, اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو, اللہ کی عبادت میں لگا دو قبل شغل کا, مشغول ہو جانے سے پہلے. اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں. آج آپ کے پاس میں موقع ہے, آپ دنیا کے اندر ہیں, آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو بہت بزی ہیں, ہم کہاں پر خالی ہیں, ہمیں صبح سے لے کے شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے
پیٹ پالنے کے لیے، کھلانے اور پلانے کے لیے روزی روٹی کمانا ہوتی ہے، شام کو مجھے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، دوست یاروں سے بھی ملنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم تو بزی ہیں، مجھے بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں، میرے پاس میں بالکل ٹائم نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو خالی ہو، ہم کہہ رہے ہیں بزی ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا غور کر کے دیکھو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو موت آ جائے گی۔ اب آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، اب یہاں نہ دوست ہے، نہ یہاں یار ہیں، نہ یہاں رشتہ دار ہیں، نہ یہاں تمہاری پڑھائی ہے، نہ یہاں تمہارا بزنس ہے۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ میں یہاں پر خالی ہوں، لاؤ نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن تمہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لاؤ میں یہاں عبادت کر لیتا ہوں، وہاں تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر جب تم کام کر رہے تھے تو تم کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو بزی ہیں، اور جب قبر کے اندر جا کر آپ پورے طریقے سے خالی ہے تو وہاں تمہیں موقع ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بہانے نہ بناؤ، بہانے نہ ڈھونڈو، بہانے نہ کرو، بلکہ اسی دنیا کے اندر اپنے اوقات کے اندر سے اپنے وقتوں کو نکالو، اور اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالو، عبادتوں کے لیے بھی وقت نکالو، بہانے بنانا بند کرو۔ قبر میں موقع نہیں ملے گا، جو کچھ بھی موقع ہے یہیں پر ہے، یہ آپ کا خالی ٹائم ہے، قبر کے اندر آپ کا بیسی ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہو، لیکن یہ ہے آپ کا خالی ٹائم، کیونکہ قبر کے اندر آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ پانچویں چیز پیارے نبی فرماتے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت آنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں جتنا کچھ کر سکتے ہو، جنتی بننا ہے، اچھے نمبر کا جنتی بننا ہے، اونچے گریڈ والا جنتی بننا ہے، جنت الفردوس والا جنتی بننا ہے۔ کون سا جنتی بننا ہے؟ سب کچھ تمہیں اسی دنیا کے اندر کرنا ہے، اسی زندگی کے اندر کرنا ہے، اور جب یہ آپ کی زندگی کی ڈوری کٹ جائے گی، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبل موت کا، جب آپ موت کی نیند سو جائیں گے تو آپ کو جنتی بننا، جنت الفردوس والا جنتی بننا، سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں پر آپ کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، بہت عمر پڑی ہے، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو ہم نیک عمل کرنے لگیں گے، تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ لوگوں نے بچوں کے جنازے کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ کے یہاں بچے نہیں مرتے، یا آپ کے یہاں جوان نہیں مرتے، یا آپ کے یہاں بڑھاپے اس دنیا، بوڑھے لوگ اس دنیا سے نہیں جاتے؟ کون نہیں مرتا؟ کوئی بچپنے میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، ہم بڑھاپے سے پہلے نہیں مریں گے؟ بتائیے ذرا، مجھے بھی بتا دیجئے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ۔ او نوجوانوں، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے تمہارے اسی گاؤں کے اندر، تمہارے اسی محلے کے اندر، جن کو یہی لگتا تھا اور جن کو یہی لگتا ہوگا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو ہم نیک عمل کرنے لگ جائیں گے، لیکن آج وہ تمہارے درمیان میں موجود نہیں ہے، آج وہ تمہارے درمیان میں نہیں رہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ جن کو یہی لگتا تھا کہ ابھی تو جوانی ہے، بتاؤ کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا بوڑھے نہیں مرتے؟ کیا بچے نہیں مرتے؟ موت تو ایسی چیز ہے جو اچانک آتی ہے، سوال کر کے نہیں آتی، پوچھ کر نہیں آتی، بتا کر نہیں آتی، کب کس کی آ جائے اچانک سے آتی ہے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے، موت کی آرزو نہ کیا کرے، موت کے لیے دعا نہ کیا کرے، بلکہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہ کر پریشان ہو جائے، دین بچانا مشکل ہو جائے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو اس طریقے سے دعا کیا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے اس وقت تک دنیا کے اندر باقی رکھنا جب تک میرے دنیا کے اندر باقی رہنا میرے لیے ٹھیک ہو، اور مجھے اس وقت موت دے دینا جب میرا مرنا دنیا کے اندر ٹھیک ہو۔
تو موت کی تمنا بھی نہ کرو، زندگی اتنی قیمتی ہے، کیوں؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کیونکہ آخرت کی تیاری اسی زندگی میں تمہیں کرنا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اور اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو قرآن بیان کرتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس میں آتا ہے کہتا ہے رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ اب میں دنیا کے اندر نیک عمل کروں گا، اے اللہ میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، اے اللہ میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کروں گا، سارے دینی کام، سارے نیک کام کیا کروں گا۔ اللہ کا جواب آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، اپنی بکواس کو بند کر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو تجھے اٹھایا جائے گا اور قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، مہلت نہیں ملنے والی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، اور ہم لوگ کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم لوگ دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی تیاری کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو کس انداز میں بیان فرمایا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، پہلے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول اللہ، صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کئی صحابہ اکرام ہیں ساتھ میں، سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہمارا گزر علی الصخلۃ المیتہ، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس میں جا کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ اترون هذه حانت على اهلها حين القوها، اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا جس وقت اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر والوں نے باہر پھینکا ہوگا، اس بچے کی تھوڑی سی بھی اہمیت اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہوگی جب اٹھا کر باہر پھینکا؟ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو باہر نہ پڑا ہوتا بلکہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر باہر کب پھینکتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، جب وہ آپ کے لیے بیکار ہو تب اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کی کسی کام کی نہیں۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی ضرورت ہوتی تو یہ باہر نہ پڑا ہوتا، یہاں کوڑے کے اندر نہ ڈلا ہوتا۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو فالدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی بھی اتنی بھی ویلو نہیں ہے جتنی کی ویلو اس برے ہوئے بکری کے بچے کی ویلو اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے، اس کی تو ہو سکتا ہے 1% ویلو ہو جس نے اٹھا کے پھینکا اس کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات دن اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالدنیا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی انسان نے اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالا اور اس کے بعد میں باہر نکالا، اس انگلی کے اوپر جتنا پانی لگ کر آیا
یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم میں سے کون اتنا عقل مند ہوگا جو انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے چکر میں سمندر کو برباد کر بیٹھے؟ بولو، اس کو بے وقوفی نہیں تو اور کیا کہا جائے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سی دنیا، ذرا سی زندگی کے چکر میں لگے، اور کوشش کیا ہے ہم لوگوں کی؟ اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، الہاکم التکاثر۔ یہ سورت آپ نے سنی ہوگی، نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، کتنے بھائی ایسے بیٹھے جن کو یاد بھی ہوگی؟ الہاکم التکاثر، زیادتی کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کے چکر میں لگے رہے، تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں کے اندر آ گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، زیادتی کے چکر میں تم ہلاک ہو گئے۔ زیادہ ہو جائے، کیسے زیادہ ہو جائے؟ تھوڑا ہے تو بہت ہو جائے، بہت ہے تو اور بہت ہو جائے۔ ایک تو زیادتی یہ ہے۔ دوسری زیادتی یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس میں جتنا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب لگے ہوئے ہیں اسے ہرانے کے چکر میں، لگے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کے چکر میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے چکر میں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور تیسری زیادتی یہ ہے کہ انسان کے پاس مال آ رہا ہے، خوب بٹور رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، پھر لوگوں کے اندر فخر بھی کر رہا ہے کہ تم کیا کر پائے ہو جو میں نے کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی زیادتی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کے اندر آ گئے، تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، تمہیں قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے آگے کی 5 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ فرمایا، کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں یقیناً تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین ہو جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اس کے بعد تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اب غور کیجئے سورت پر، ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، یقیناً تم جان لو گے، پہلی بات وہی ہے، دیکھیے انداز دیکھیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا، یہ بھی وہی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا۔ ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا۔ انسان کی زندگی کے مراحل دیکھ لو۔ پہلی چیز تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ انسان کب جانتا ہے کہ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو مال بڑھانے کے چکر میں رہے؟ کب؟ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، ڈاکٹر کی یہاں بھاگا پہنچا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں چل سکتا، گاڑی میں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، ایمبولینس میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، ICU میں بھرتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں پہنچے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لا علاج بیماری ہے۔ مسلمانوں غور سے سننا، ڈاکٹر کہنے لگے یہ لا علاج بیماری ہے۔ حاجی صاحب آپ کتنا بھی زیادہ پیسہ خرچ کر دو، آپ کتنے بھی زیادہ پیسے کو پانی کی طرح بہا دو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر میں ہی نہیں، یہاں سے لے کے لندن امریکہ بھی چلے جاؤ اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو، یہ تمہاری بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یا آپ کی بیماری نہیں جائے گی۔
اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، آج بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، لا علاج بیماری ہے، ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، ہاتھ نہیں ہل رہا ہے، پیر ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، پیر نہیں ہل رہا ہے، فالج زدہ ہو، فالج کا اثر ہے، اللہ فرما رہا ہے کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لوگے۔ اب انسان کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہوا، ہم نے ساری زندگی تو دولت اکٹھا کرنے میں لگال دی، ہم نے ساری زندگی تو دولت کو اکٹھا کیا ہے، لیکن آج یہ دولت میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب جان رہا ہے یہ دولت تو میرے کسی کام کی نہیں، ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے لیکن یہ علاج میرا نہیں کروا پا رہی ہے، یہ بیماری تو میری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کلا سوف تعلمون، جان لوگے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، ساری زندگی دولت اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور آج جب میں بیمار ہوا تو یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے ہاں ان قریب تم پھر جان لوگے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آیا، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہے، انسان کی روح نکلنے کا وقت ہے، موت آ رہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، آج دولت اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اب اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو اپنی ساری زندگی دولت بڑھانے میں، دولت کو اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن یہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ دولت تو مجھے اس سے بچا نہیں سکتی، یہ دولت تو مجھے موت کے فرشتے سے بچا نہیں سکتی، میری موت کو روک نہیں سکتی۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرما رہا ہے ان قریب تم جان لو۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تمہیں علم ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں جب آتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے گئے، مٹی اوپر سے ڈال دی گئی، اور یہ سارے جو دفن کرنے کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے۔ اب سوال کرنے والے دو فرشتے قبر کے اندر پہنچے، جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قبر میں اتار دیا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سامنے فرشتے بھی آ گئے، علم الیقین، ایسا علم ہو گیا جو پورا یقینی ہے، آج میری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی دولت بنانے میں، بڑھانے میں، کمانے میں لگا دی ہے، علم الیقین، لیکن آج معلوم ہو گیا یہ دولت میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی بات کو چار طریقے سے فرمایا۔ چوتھا مرحلہ کب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، میدان محشر میں کھڑے ہو گے اور دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اپنی آنکھوں کا یقین ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ لیکن فرشتے تو رشوت نہیں لیتے، اللہ کی یہاں تو رشوتیں چلتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ سامنے جہنم ہے اور ہم نے تو اپنی ساری زندگی دولت کمانے میں لگا دی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں زیادتی نے، مال کی زیادتی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، اپنی قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے بھائی یہ دنیا۔ اور آخری آیت دیکھو، اللہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ایسا نہیں ہے کہ تم نے دنیا بہت کمائی اب تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس دولت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں جو بھی دیا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا کھانا کھجور، پانی، موٹا، جھوٹا، اس طریقے کا ان کا کھانا تھا۔ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے، کچے مٹی کے، اس میں رہا کرتے تھے، چٹائیوں پر سویا کرتے تھے۔
لیکن ایسے لوگوں کے جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، جن کا کھانا کھجورے ہوں، جن کا کھانا کبھی ہے کبھی نہیں ہے کھانے کے لیے، جن کے گھر میں 2 مہینے کے لیے چولہے نہ جلتے ہوں، جن کی سواری اونٹ ہو، جن کے رہنے کے لیے کچا سا چھوٹا سا مکان ہو، جن کے سونے کے لیے چٹائیاں ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ کہے ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنے اوپر غور کر لو، آج ہمارے پاس میں اللہ کی کون سی نعمت نہیں ہے؟ سردیوں کا موسم ہے، گیزر گھر میں لگا ہوا ہے، ہیٹر گھر میں لگا ہوا ہے، گرمی کا موسم آیا ہے، ایسیاں گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں، سونے کے لیے نرم نازک گدے بھی ہیں، کھانے کے لیے بہترین ایک نہیں کئی طریقے کے کھانے آج ہمارے دسترخوان پہ لگے ہوتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال تو ہم سے بھی کرے گا۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا حال کیا ہے؟ مالی مالی، میرا مال، بس اس کا کام یہی رہ گیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیکن اس کا مال کیا ہے؟ اتنا جو اس نے کھایا فاف نہیں تھا اور ختم ہو گیا، وَلَبِسْتَ، اور اس نے پہن لیا، فَأَبْلَيْتَ، اور پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وَتَصَدَّقْتَ، اور اس نے صدقہ کر دیا، فَأَمْضَيْتَ، جو اللہ کی یہاں جمع ہو گیا، اللہ کی یہاں پہنچ گیا۔ یہی تو ہے انسان کا مال۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، یا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی یہاں لگوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ساری زندگی گزر کس میں رہی ہے؟ مال مال مال، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بہت غور سے سننا ہے ساتھ کریمہ کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر آدمی جان لے، دیکھ لے، غور کر لے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ آج اتوار ہے کیا؟ آج اتوار ہے نا؟ تو آنے والا دن سوموار کی بات چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے دن کے لیے دیکھ لے کیا تیاری کی ہے، تو کیا سوموار کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ یا سوموار کا دن ہے تو منگل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ نے آنے والا دن کس کو بتایا؟ قیامت کے دن کو بتایا۔ یہ دنیا آج کا دن ہے اور آخرت کی زندگی کل کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ غور کریے میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے۔ مہمان آتے ہیں نا آپ کے یہاں تو آپ کو لگتا ہے میں کیا کیا پیش کر دوں، یہ بھی کھلا دوں، وہ بھی کھلا دوں، یہ بھی دے دوں، وہ بھی دے دوں، کیا کیا میں اس کے سامنے رکھ دوں، ما قدمت، کیا کیا میں دے دوں۔ قیامت کے لیے بھی یہی ہے، ما قدمت لغد، تم نے کیا کیا دیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا دیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبر کے اندر سے لوگ اٹھنے لگیں گے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، دیکھیے وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے اور پیچھے کیا عمل کیے ہیں۔
एक और जगह अल्लाह फरमा रहा है यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, क़यामत के दिन इंसान को समझ में आ जाएगा, यतज़क्करुल इंसान, इंसान समझ जाएगा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, अल्लाह फरमाता है लेकिन आज तेरे समझने का क्या फ़ायदा, आज अगर तुझे होश आया तो क्या फ़ायदा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, आज तेरे नसीहत हासिल करने का क्या फ़ायदा। उस दिन इंसान क्या कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ तैयारियां कर ली होती, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भेज रखा होता। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आने वाले दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, इस बात पर गौर कर लो। तो क़यामत करीब है, मौत का कोई भरोसा नहीं है और आखिरत का आना यकीनी है। इस ताल्लुक़ से जितनी लंबी बात की जाए मेरे भाइयों, बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, मैं और बातें छेड़ूंगा तो और बात लंबी होती चली जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि नसीहत के लिए हमारे और आपके लिए इतनी बातें बहुत हैं। कोशिश ये करो कि सुनने सुनाने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। ये बात यहाँ से लेकर जाइए कि ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी है, उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू होगी। और ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी ना कि हर आदमी देख ले कि उसने आने वाले दिन के लिए क्या भेजा है, तो अल्लाह ने आज इस ज़िंदगी को आज का दिन कहा और आखिरत की ज़िंदगी को कल का दिन कहा है। तो जिस तरीके से आज के बाद कल का आना यकीनी है, इस तरीके से ज़िंदगी के बाद आखिरत का आना भी बोलो यकीनी है। और एक आखिरी बात बता के बात ख़त्म कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी जो 60-70 साल की है, इसके अंदर दुख आते हैं, लेकिन ये दुख इसी ज़िंदगी के साथ में बोलो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर अगर दुख आ गए तो वो दुख कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है। अल्लाह नेक अमल की तौफीक दे, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह।